بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، یوم جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پہلی آیت کے سلسلے میں تفصیلات گزر چکی ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دو صفات کو بیان کیا۔ پہلی صفت ہے رحمان اور دوسری صفت ہے رحیم، اور یہ دونوں کے دونوں رحم سے مشتق ہے، رحم، لیکن معنی کے اعتبار سے، اس کے وزن اور سانچے کے اعتبار سے ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، رحمان اور رحیم میں۔ رحمان کا وزن ان تمام معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں پر بہت زیادہ جوش کو بتلانا مقصود ہو اور بہت زیادہ شدت کو بتلانا مقصود ہو، وہاں یہ وزن استعمال ہوتا ہے۔ جیسے جوعان، جوعان کے معنی ہے بہت زیادہ بھوکا۔ عطشان، اس کے معنی ہے بہت زیادہ پیاسا۔ تعبان، بہت زیادہ تھکا ہوا۔ ایسے ہی رحمان، بہت زیادہ رحم کرنے والا، جس کے رحم کے اندر جوش ہو، اس کو رحمان کہتے ہیں۔ اور رحیم، اس سانچے سے جو الفاظ آتے ہیں اس کے اندر استقلال اور دوام کے معنی پائے جاتے ہیں، مطلب مستقل رحم کرنے والی ذات۔ رحیم کا لفظ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحیم کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہاں پر رحیم یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو اس طرح سے رحمان کے معنی ہے رحم کرنے والا، یعنی بے انتہا رحم کرنے والا، وہ ذات جو بلا کسی استحقاق کے رحم کرتی ہے، اس کو رحمان کہتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم مسلمانوں پر بھی ہے، اور اللہ کا رحم غیر مسلموں پر بھی ہے، اللہ کا رحم انسانوں پر بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم جنات پر، چرند پرند پر، تمام کی تمام مخلوقات پر اللہ کا رحم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کافر کو اللہ روزی اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ وہ کافر ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہے اس لیے اس کی روزی روک چکے ہوں، ایسا نہیں، بلکہ اس کو اس کے کفر کے باوجود، اس کی ناشکری کے باوجود اس کو روزی بھی مل رہی ہے، اس کی ضروریات کی بھی تکمیل ہو رہی ہے، اس کی حاجات بھی مکمل ہو رہی ہیں۔ یہ اللہ کے صفت رحم کا تقاضا ہے کہ استحقاق ہو تو رحم کرنا، یہ تو ایک عام سی بات ہے، انسان بھی کر لیتے ہیں، اللہ بغیر کسی استحقاق کے بھی رحم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر جو رحم ہے، یہ رحم کے ہم مستحق نہیں ہیں۔ جو نافرمانیاں ہم نے اللہ کی ہے، اور جو کچھ گناہ ہم نے کیے ہیں، اور شریعت کو جو جتنا کچھ ہم نے چھوڑا ہے، اور جتنی کچھ ہم نے دین سے غداری کی ہے، اس کا نتیجہ تو یہ تھا، یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کی سزائیں ہمیں ملتی اور اس کی جانب سے ہمیں بہت سارا عذاب بھگتنا پڑتا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک پر رحم کیے جا رہے ہیں۔
اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ سب سے پہلا تعارف تو یہ ہے کہ ساری کی ساری تعریفات اللہ ہی کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے جو اللہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور وہ ذات ایسی ہے جو بہت زیادہ رحم کرنے والی اور مستقل رحم کرنے والی ذات ہے۔ ایسی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اسی اللہ کے ہم ماننے والے ہیں، اسی کی عبادت ہم کرتے ہیں۔ یہاں پر پہلی آیت میں العالمین کا لفظ آیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 40,000 عالم اس دنیا کے ایک عالم کے علاوہ اور ہیں، اور ان تمام کے تمام عالم اور وہ وہاں پائی جانے والی ساری کی ساری مخلوقات کے تمام تقاضوں کی تکمیل کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، تصور ہمارے لیے محال ہے، ناممکن ہے کہ وہ دوسرے عالم کیسے ہوں گے، وہاں کی مخلوقات کیسی ہوں گی، ان کی غذائیں کیسی ہوگی، ان کے کھانے پینے کے تقاضے کیسے ہوں گے، وہاں کی آب و ہوا یہاں سے کتنا ڈیفرنٹ ہوگی اور کتنا زیادہ فرق ہوگا وہاں اور یہاں کے معاملات میں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم کیا چیزوں کو سوچیں گے، ہماری ذہن کی رسائی وہیں تک ہے جہاں تک ہماری نگاہ اور نظر گئی ہے، اس سے زیادہ اور کیا سوچ سکتے ہیں۔ ہم تو یہ بھی اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ آسمان کیسا ہوگا، کیونکہ کبھی ہماری نگاہوں نے آسمان کو دیکھا نہیں، اور اوپر نگاہ اٹھانے کے بعد جو نیلے رنگ کا ہم کو ایک لمبا اور چوڑا چھت نظر آتا ہے، اس کے سلسلے میں محققین کا کہنا یہ ہے کہ یہ دراصل آسمان نہیں ہے، بلکہ یہ تو فضا کا رنگ ہے جو ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ تو ہم تو آسمان کا بھی تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا ہوگا، اسی فضا کا تصور کر کے اس کو آسمان سمجھ لیں گے، بہت ہو جائے۔ حضرت مقاتل رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، وہ حضرت مجاہد سے نقل کرتے ہیں کہ 80,000 عالم اس عالم کے علاوہ ہیں۔ علامہ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی کی تائید کی ہے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو بتلاتا ہے کہ ہمیں پالنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، اور ہم اتنے بڑے پروردگار اور اتنے طاقت اور قوت رکھنے والے اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، تو اب ہمیں کس چیز سے ڈرنے کی بات ہے؟ جب کسی بادشاہ کی طاقت اور قوت بتلائی جا رہی ہو، اور جب کسی بادشاہ کے رحم و کرم کے صفات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہوں، اور یہ کہا جا رہا ہو کہ یہ بادشاہ انتہائی رحم دل ہے، رعایا کے اوپر بہت مہربان ہے، تو لوگ یہ فیل کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاش کہ ہم بھی اس ملک کے ایک شہری ہوتے جس ملک کا بادشاہ اتنا زیادہ مہربان ہے، کاش کہ ہم بھی اس ملک کے ایک شہری ہوتے جس ملک کا بادشاہ اتنا زیادہ رحم دل ہے اور اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ کسی دوسرے کو اس تک نگاہ اٹھانے کی ہمت نہیں ہے۔ لوگ ایسے سوچتے ہیں۔ وہ اگر کوئی شخص کسی عام آدمی کے سلسلے میں اس کے اچھی صفات کو اور اس کی طاقت کو بتلا دے، تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ماتحت اگر کاش کہ ہم کام کرتے تاکہ اس کی یہ صفات سے ہمیں فائدہ ہو جاتا۔ لیکن قربان جائیں، اللہ تبارک و تعالی اتنے بڑے طاقتور اور اتنی بہترین صفات کے حامل اور اتنی زبردست ذات مقدسہ، ذات بابرکت، اللہ نے ہمیں ایسی ذات کے بندگی کے اندر قبول کیا ہے۔ ہم ایسی بڑی طاقتور ذات کے بندے ہیں۔ جب ایک انسان کے دل میں اور ایک بندے کے دل میں اللہ کی کبریائی اتر جاتی ہے اور اللہ کی بڑائی اسے سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اللہ کے صفات کا اندازہ اس کو ہو جاتا ہے، تو اب بڑی سے بڑی چیز اس کو ڈرانے والی نہیں ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ بیک سپورٹ میرا اتنا زیادہ مضبوط ہے اور اتنا اسٹرانگ ہے کہ اب مجھے کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ ضرورت ہی نہیں۔ الغرض یہ اللہ نے اپنی جو صفات بیان فرمائی ہے، یہ صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود یہی ہے کہ بندوں کو دراصل یہ سمجھایا جائے کہ تم جس خدا کی عبدیت کے اندر ہو اور جس ذات کو اپنا خدا مانتے ہو تو وہ کوئی چھوٹی موٹی ذات نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے کہ ہم نے اللہ کو جانا نہیں، اللہ کو پہچانا نہیں، اس لیے دنیا کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز ہمیں ڈرانے لگتی ہے، اور جس کو اللہ کی شان کبریائی سمجھ میں آ جائے اس کو دنیا کی کوئی چیز ڈرا نہیں سکتی۔ چنانچہ آگے اللہ نے فرمایا ہے مالک یوم الدین، اللہ کی ذات وہ ہے جو یوم جزا کی مالک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو دنیا کے بھی مالک ہے، آسمان و زمین کے بھی مالک ہے، ہر چیز کے مالک ہے، لیکن یہاں میدان حشر اور یوم جزا اور قیامت کے دن کے مالک ہے یہ کہا گیا ہے، اس میں کیا خاص نقطہ ہے، ایسی کیا خاص حکمت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو عارضی ملکیتیں دے رکھی ہیں۔ یہاں پر ایک گاڑی ہے تو اللہ نے مجھے گاڑی کی ملکیت عارضی طور پر دے رکھی ہے، ایک گھر کی ملکیت عارضی طور پر اللہ نے مختلف بندوں کو دے رکھی ہے، بہت سارے شہر اور علاقے اور ممالک اللہ تعالیٰ نے مختلف بندوں کو ان ممالک کا بادشاہ بنایا ہوا ہے۔ تو یہاں بہت ساری چیزوں کی ملکیت عارضی طور پر ہی صحیح مختلف بندوں کو اللہ نے دے رکھی ہے، جس کی وجہ سے جب کبھی حالات آتے ہیں، جب کبھی مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو یہ بندے اس کے مالک جو بندے ہیں ان لوگوں کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور متوجہ ہو کر کے ان کے ذریعے سے اپنا کام کروا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں فلاں نے میرا کام بنا دیا۔ تو دنیا کے اندر تو مالک بننا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، مختلف لوگ مختلف چیزوں کے مالک یہاں پر بنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ اس دن کی بھی مالک ہے جس دن کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار کا وقت ہوگا کہ اللہ پوچھیں گے، سب کو موت دے دیں گے کہ زمین پر کی ساری چیزیں موت کے گھاٹ اتر جائے گی، سارے فرشتوں کو موت دے دی جائے گی، حتیٰ کہ حضرت ملک الموت جو سب کو موت دینے والے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام، انہیں بھی اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ تم اپنے آپ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دو، اللہ کے حکم سے انہیں بھی موت ہو جائے گی۔ اب کوئی نہیں رہے گا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے۔ اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم، سب سے سوال کیا جائے گا کہ آج بادشاہت کس کی ہے؟ اس کے بعد اللہ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ایک اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے جو تنہا ہے، واحد ہے، یکتا ہے اور قہار ہے۔ تو یہاں پر مالک یوم الدین سے دراصل جو بتلانا مقصود ہے اللہ کو، وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جس دن کسی کی ملکیت نہیں ہوگی اس دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہوگی۔ تو اللہ ایسے طاقتور اور ایسے قادر مطلق جن کی خدائی کو ہم نے تسلیم کیا اور جن کی وحدانیت کو ہم نے تسلیم کیا، اور ہم جو ہے ایسی ذات کے بندے ہیں، تو ہمیں اب نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کا دامن پکڑنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی ہمیں کسی اور کی پناہ میں آنے کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے تو یہ سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان آیتوں کے اندر گویا اللہ نے ہمارے تمام مسائل کا حل بتلا دیا ہے
کہ تمہارے تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اور اللہ کی پناہ میں آنے سے ڈرنا نہیں، کیونکہ تم کوئی ایسے بادشاہ کی پناہ میں نہیں جو بہت زیادہ ظالم ہو، بلکہ وہ اللہ کی ذات وہ ہے جو انتہائی طاقتور ہونے کے باوجود انتہائی رحیم و کریم۔ اس وجہ سے اللہ کے تعارف کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر لانے اور اللہ کی ذات کا تعارف حاصل کرنے کے سلسلے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت کے سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔